Assalamu alaikum. I am Assistant Professor Kuratulan Sajjad from Economics Department, Government Girls Degree College, Tando Adam. Today we shall study Indifference Curve, Admi Tarjih ke Khutut from Chapter 2, Consumer Behavior and its Analysis of Class First Year Arts. Here we have some topics: Indifference Curve, Map, Admi Tarjih ka Naksha, MRS marginal rate of substitution, مختتم شرح استبدال, convex and concave curves, محدب اور مقعر خطوط. What are indifference curves? عدم ترجیح کے خطوط کیا ہیں؟ Characteristics خصوصیات اور خوبیاں. Before starting a lecture, we must have to know few terms. Indifference یعنی عدم ترجیح جس کے معنی ہیں بے توجہی، غیر جانبداری، لیک آف انٹرسٹ، irrationality، carelessness. curves خطوط کو کہتے ہیں جو کہ خط یعنی لائنز جو کہ ہم جیومیٹری میں بناتے ہیں. to form or move in the direction of a line that turns continuously جنہیں ہم شیپس دے سکتے ہیں and has no straight parts or to cause something to do this. اور یہ سیدھے نہیں ہوتے، straight شکل میں نہیں ہوتے بلکہ یہ کسی شیپ میں ہوتے ہیں. The marginal rate of substitution مختتم شرح استبدال جسے ہم شارٹ فارم میں MRS کہتے ہیں is the rate ایسی شرح ہے، ایسی نسبت at which a consumer can give up some amount of one good جس نسبت پر ایک صارف اپنی کسی ایک چیز کی مقدار کو ترک کرتا ہے in exchange for another good دوسری چیز کے بدلے میں while maintaining the same level of utility جبکہ اس کی یوٹیلیٹی کا جو لیول ہے وہ سیم ہی اسے حاصل ہو رہا ہو. concave means مقعر، یہ بھی ایک شیپ ہے curves کی. describes shapes that curve inward like an hourglass یہ this is kind of hourglass and یہ اندر کی طرف اس طرح سے D shape میں یہ curve ہوتا ہے just like that. convex shape, convex curves describe shapes that curve outward جس کا جو curve ہے وہ اس طریقے سے باہر کی طرف نکلا ہوا outward ہوتا ہے like a football or a rugby ball. یہ شیپ دیکھیں اس کی یہ سی شیپ ہوتا ہے اس طریقے سے سی شیپ اور اسے محدب جو ہے وہ خطوط کہتے ہیں اور اسے مقر خطوط کہتے ہیں. انڈیفرنس جو ہے وہ اس شیپ کا ہوتا ہے کانویکس شیپ کا ٹھیک ہے. اور مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن کی یہ ایک پکچر میں نے یہاں ہائی لائٹ کی ہے جس میں یہاں دیکھیں مختلف جو ہے وہ باسکیٹس ہیں جس میں ایک باسکیٹ میں 10 ایپلس ہیں ایک اورنج ہے لیکن بعد میں موڈ چینج ہو جاتا ہے. اب سبسٹیٹیوشن کی طرف چلا جائے گا کنزیومر اور یہاں جو ہے وہ 6 ایپلس لے رہا ہے اور دوسری اورنج حاصل کرنے کے لیے 2 اور اورنجز حاصل کرنے کے لیے 4 ایپلس جو ہے وہ اپنی باسکٹ سے نکال رہا ہے یعنی 4 ایپلس کو وہ گیو اپ کر رہا ہے اور 2 oranges کے بدلے. So this kind of dealing is or this kind of exchange in two goods is called substitutional dealing and marginal rate of substitution. And at the end he has 6 apples. He wants to take more oranges. So اب جو ہے اسے ایک اور مزید اورنج لینے کے لیے 2 سیب دینے کو
وہ تیار ہے. جیسے کہ پہلے جو ہے وہ 4 سیب دے رہا تھا، لیکن اب جو اس کی مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور وہ 4 اورنجز اس کے پاس ہیں اور 4 ایپلس ہیں. ان سب کی یوٹیلیٹی جو ہے وہ سیم ہے. یہاں پر جسٹ ایکسچینج ہو رہی ہے دو چیزوں کے درمیان، جس میں ایک چیز کی مقدار کو گھٹایا جا رہا ہے دوسری چیز کی مقدار کو حاصل کرنے کے لیے. تو اس طرح کی تبادلے کو ہم مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن کہیں گے، اور اس کا ایک فارمولا بھی ہے y upon x dx dy. dx means change in x quantity and change in y. تبدیلی یا ایکسچینج کی وجہ سے جو تبدیلی آئے تو اسے مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن کہتے ہیں. انڈیفرنس کرو، عدم ترجیح کے خطوط. The concept of indifference curve analysis was first propounded by British economist Francis Diderot. Wilfredo Pareto during the early 20th century. یہ نظریہ یا یہ کانسیپٹ برٹش اکنامسٹ فرانسس ایجورتھ نے پیش کیا، جسے یوز کیا اٹالین اکنامسٹ ولفریڈو پیریٹو during the early 20th century. However, it was brought into extensive use by economists J.R. Hicks and R.G.T. Allen. اور پھر یہ جو ہے مزید جو ہے ڈفرینس کرو جو ہے یوز ہوتا رہا مختلف جو ہے وہ اکنامسٹ جن کے نام یہ ہیں. اس سے مراد ہے نقاط کا ایک ایسا طریق، نقاط یہ والے نقاط، these are the points. اس پر کرو بنتا ہے. جب ہم یہ باکسز بناتے ہیں، باکسز کے جو کارنرز ہیں، پھر ان کارنرز کو ملاتے ہوئے جو شیپ ہمیں حاصل ہوتی ہے تو پھر ہمیں انڈیفرنس کرو حاصل ہوتا ہے. اس سے مراد ہے نقاط یا پوائنٹس کا ایک ایسا میتھڈ یا طریقہ یا مقام، لوکس بھی یہی کہلائے گا. یا کہ جٹ سے مراد جو باسکٹس ابھی ہم نے دیکھی، مختلف جٹ یعنی جو بنڈلز آف پروڈکٹس ہیں وہ، جن میں سے ہر ایک جٹ سے حاصل ہونے والا افادہ یکساں ہو، جس میں نے آپ کو بتایا کہ all have the same utility، یا جس کے متعلق صارف غیر جانب ہو. تو تینوں باسکٹس میں سے وہ کوئی بھی باسکٹ اگر اٹھاتا ہے تو اسے یوٹیلیٹی اتنی ہی حاصل ہوگی، یعنی وہ اس معاملے میں کیئرلیس ہے، غیر جانبدار ہے. لیکن مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن وہ کر سکتا ہے کہ دونوں چیزوں میں سے کس چیز کی مقدار اسے زیادہ چاہیے اور کس چیز کی کم. An indifference curve is a locus مقام of points. This is the مقام that is based, this curve is based on these points. So this will be the locus. Or particular budgets or combination of goods. Particular budgets جو بجٹ کے اندر رہتے ہوئے ایک کنزیومر خریداری کرتا ہے مختلف کمبینیشن آف گڈس کی، یعنی مختلف کمبینیشنز جو کہ میں نے پیچھے 3 باسکٹس پہ آپ کو دکھائے کہ ایک باسکٹ میں 10 ایپلس تھے، ایک اورنج تھی، دوسری باسکٹ میں اسی طرح کم ہوئے اور ایک میوچل جو ہے ایکسچینج ہوئی دو چیزوں کے درمیان. ایچ آف وچ yields the same level of utility. ہر باسکٹ جو ہے وہ سیم افادیت یا افادہ فراہم کرتی ہے، اور ٹو وچ دا کنزیومر از انڈیفرنٹ. اور ان تینوں باسکٹ میں جو ہے وہ کوئی بھی باسکٹ اسے حاصل ہو، اس معاملے میں صارف جو ہے وہ انڈیفرنٹ ہے یعنی لاپرواہ ہے. What is indifference?
عدم ترجیح کیا ہے؟ ڈیفینیشن: An indifference curve is a graph. یہ ایک ایسا گراف ہے showing combination of two goods جس پر دو چیزوں کے combinations دکھائے جاتے ہیں that give the consumer equal satisfaction and utility جو کہ ایک صارف کو برابر افادہ اور تسکین دیتے ہیں. Each point on an indifference curve indicates that اور ہر پوائنٹ جو کہ گراف کے اوپر حاصل ہوتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے that a consumer is indifferent کہ ایک کنزیومر وہ لاپرواہ ہے. Between the two and all points give him the same utility ان تمام یوٹیلیٹی سے حاصل ہوتی ہے. اس معاملے میں وہ زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتا. Graphically the indifference curve is drawn as a downward sloping just like that from the upward side on the left side and this is moving like that to the downward sloping. Convex to the origin, convex just like that, D shape, convex, محدب خطوط جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے یہ D shape آ رہی ہے. The graph shows a combination of two goods that consumer consumes. Two goods, good B, good A. On the x-axis we will keep a quantity of good B. On the y-axis we will keep quantity of good A. So this is all happening here and this kind of shape is called indifference curve shape. Here we have something like that. You can see multiple indifference curves in this graph. Here we have quantity of good A apples. We have 4 apples. Oranges here on y-axis and here you can see اگر صارف ایک سیب لیتا ہے تو یہ اوپر جا کر 19 اورنجز کا ایک انہوں نے باسکٹ بنایا ہے جس میں ایک سیب اور 19 سنگترے ہیں اور یہ ایک ہمیں ایک کارنر مل گیا ایک ڈبہ مل گیا ہے لمبا سا اور یہ ایک کارنر مل گیا ہے پوائنٹ. ٹھیک ہے یہاں سے ہمارا کرو اسٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے پھر وہ 2 سیب لیتا ہے. مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ سے کام لیتے ہوئے 2 سیب لیتا ہے اور اپنی انہی اورنجز میں سے جو ہے وہ 9 کو جو ہے وہ ترک کر دیتا ہے اور 10 رکھ لیتا ہے یعنی کہ اسے دوسرا سیب حاصل کرنے کے لیے 9 سنگترے قربان کرنے پڑے. This kind of sacrifice is the rate of substitution. And پھر اس کا موڈ چینج ہوتا ہے یعنی اس کی ترجیح جو ہے سیبوں کی طرف زیادہ جا رہی ہے. 3 سیب حاصل کرنے کے لیے وہ مزید جو ہے اب جو ہے کم اورنجز دینے کو تیار ہے. کیا کہیں گے the spirit to sacrifice more oranges becomes less. یہ تیسرا سیب حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف 5 جو ہے وہ سنگترے 5 نہیں بلکہ میرے خیال سے 6 پہ آ رہی ہے. یس وہ 4 سنگترے دینے کو تیار ہے یعنی پہلے اس نے 9 کی قربانی کی پھر اس نے جو ہے اب 4 کی قربانی کی ہے. سو اس طرح یہ مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن میں ڈیمینیشنگ بھی ہوتی جا رہی ہے کمی بھی ہوتی جا رہی ہے بیکاز وہ اب دوسری چیز کو حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز کی قربانی کچھ کم کرتا جا رہا ہے. پھر آخر میں اگر اسے 4th ایپل چاہیے تو 4th ایپل کے لیے سیکریفائس کا جذبہ اور ایکسچینج کا جذبہ مزید کم ہو گیا ہے اور بس ایک سنترا ایک سیب دینے کے لیے جو ہے وہ اگری ہے. جیسے کہ دیکھیں آپ سب کی یوٹیلیٹی ایک جیسی ہے. پہلا سیب حاصل کرنے کے لیے پہلا سیب اور 19 یہ تو فرسٹ کمبینیشن ہے. پھر دوسرا حاصل کرنے کے لیے اس نے 9 سنگترے ایکسچینج کیے. تیسرا حاصل کرنے کے لیے اس نے 4 سنگترے دیے اور چوتھا حاصل کرنے کے لیے بس ایک. تو اس طرح یہ جو
یعنی پھر اس کے بعد دیکھیں کام ہوتا ہے کہ the size of box بھی جو ہے وہ چینج ہوتے گئے ہیں. سی بی ٹو سی کی لائن دیکھیں چھوٹی ہو گئی ہے, اے ٹو بی کی کچھ بڑی ہے, اور سی ٹو ڈی پہ بالکل ہی فلیٹ ہو گیا ہے. یہاں بالکل جو ہے اس کی جو مارجن ریٹ آف سبسٹیٹیوشن ہے وہ کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو لائن ہے یہ بتاتی ہے ہمیں کہ ایک صارف نے کتنی مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن دکھائی ہے اور کتنی جو ہے وہ ترجیحات کا مظاہرہ کیا ہے, اور کتنی جو ہے اس کی جو ریٹ آف سبسٹیٹیوشن ہے وہ کم ہو رہی ہے. Here we have three different curves IC1, IC2, IC3. تو یہ lowest ہے سب سے, اور یہ جو ہے ایک سیٹسفیکٹری لیول ہے, اور یہ جو ہے ہائیسٹ ہے جو اپر ون ہے IC3. اس میں سب سے زیادہ جو ہے سیٹسفیکٹری لیول. اس طرح مختلف قسم کے IC curves آپ ایک کے بعد دوسرا تیسرا لیولز حاصل کر سکتے ہیں. انڈیفرنس میپ عدم ترجیح کا نقشہ. An indifference map is a set. یہ ایک ایسا سیٹ ہوتا ہے جس پر مختلف انڈیفرنس curves عدم ترجیح کے خطوط بنائے جاتے ہیں. It depicts the complete picture of consumer preferences, جو کہ ایک صارف کے مختلف preferences اور مکمل preferences کی جو تصویر ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. Here you can see this is the complete concept of indifference curve, in which we make two axes, O to X and O to Y. O to X axis کو ہم اردو میں افقی خط بھی کہتے ہیں, اور O to Y لائن کو ہم عمودی خط بھی کہتے ہیں. ایک چیز کی مقدار ہم یہاں رکھیں گے, گڈ ایکس کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, اور دوسری چیز کی مقدار ہم گڈ وائی کی طرف رکھیں گے. پھر ہم یہاں پر ان کی کوانٹیٹیز کو ظاہر کرتے ہیں اور یہاں دوسری چیز کی کوانٹیٹی کو, اور پھر اس طرح ہم خریداری کرتے ہیں, اور جو جو باکسز کوانٹیٹی کے حساب سے بنتے جاتے ہیں اس پہ جو پوائنٹس ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان پوائنٹس پر ہم اس طرح سے ایک لائن ڈرا کرتے ہیں, تو ہمیں اس طرح کی کانویکس شیپ میں کرو حاصل ہوتی ہے جسے ہم انڈیفرنس کرو کہتے ہیں. اور یہ لوئسٹ بھی ہوتے ہیں لیولز, اور جو ہے مڈل لیولز بھی ہوتے ہیں, ہائیسٹ لیول بھی ہوتے ہیں. یہ دیکھیں ایک IC1 جو سب سے لوئسٹ لیول آف سیٹسفیکشن دے رہا ہے. It depends on the different budget lines, different budgets. جتنا زیادہ آپ کے پاس بجٹ ہے اتنی زیادہ آپ خریداری کر سکتے ہیں اور اتنا ہی ہائر لیول آف انڈیفرنس کرو حاصل کر سکتے ہیں. ہائیسٹ لیول ہے اگین ڈپینڈنگ آن the budget, how much the budget level is, so the indifference curve level will be. And just like that, higher indifference curves represents higher level of satisfactions. ٹھیک ہے, اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں عدم ترجیح کے خطوط, عدم ترجیح کا نقشہ, انڈیفرنس میپ. صارف اپنی آمدنی کس طرح استعمال کرتا ہے, صرف منس استعمال کرنا, اور کس وقت متوازن کیفیت حاصل کرتا ہے, اور کس وقت وہ ریلیکس ہو جاتا ہے اپنی خریداری سے, یعنی اسے زیادہ سے زیادہ افادہ کس صورت میں حاصل ہوتا ہے. ان سوالوں کا جواب پروفیسر مارشل اور اس کے ہم نواؤں مینس فالوورز نے اس طرح دیا ہے کہ ہر صارف آمدنی استعمال کرتے وقت چیز کی مارجنل یوٹیلیٹی, اس کی جو اضافی جو افادیت ہے اس پر نظر رکھتا ہے, اور جب تمام چیزوں سے اس کا مارجنل یوٹیلیٹی یعنی اضافی افادہ یا یوزفلنس برابر ہو جاتا ہے تو وہ توازن کی حالت کو پہنچ جاتا ہے. Just like that, you can see of basket. A first bundle of basket is giving an apple and 19 oranges with same utility.
The second bundle or the basket of fruits in which here we have 2 apples, 10 oranges, and it gives also the same utility level. And the third basket in which the 3 apples and the 6 oranges gives the same utility. And last but not the least, in fourth basket of fruits, 4 apples and 5 oranges giving the same utilities. The all are providing the same utility level to the consumer. And इन चारों बास्केट्स में से वो अपनी पसंदीदा कोई भी बास्केट उठा सकता है डिपेंडिंग ऑन हिज रिक्वायरमेंट कि उसे सेब ज़्यादा पसंद है, हिज सिलेक्शन हासिल कर सकता है और इस तरह वो तवाज़ुन की हालत को पहुंच जाता है। लेकिन जदीद मुआशिरीन जो मॉडर्न इकनॉमिस्ट हैं सारिफ के इस रवैये तर्ज अमल पर बहस करते हुए अफादा यानी यूटिलिटी का इस्तेमाल गैर मुनासिब समझते हैं। यूटिलिटी जो है जैसे कि मैंने बताया था कि इसकी 2 अप्रोचेस थे, एक कार्डिनल अप्रोच था और एक ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच की वजह से जो है इसको कैंसिल किया जाता है। इनकी राय में अफादे को मापना यानी कैलकुलेट करना या अफादे का मजमुआ हासिल करना मुमकिन ही नहीं ज़ाहिरी शक्ल में, इसलिए इसकी जगह इन्होंने सारिफ का तर्ज अमल, इन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर के मुताले और तज्ज़िये जो कि चैप्टर का नाम है के लिए अदम तरजीह के खतूत का नज़रिया पेश किया, जिसमें हम ऑर्डिनल अप्रोच की तरफ चले जाते हैं और हम चीज़ों को इस तरह जो ये बास्केट्स इसकी मैंने अभी डिस्क्राइब अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं, हमारी जो तरजीहात हैं उनको सामने रखते हुए हम सिलेक्शन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स करते हैं और इस तरह हम कंप्लीट सेटिस्फैक्टरी लेवल हासिल कर लेते हैं। बट वी कांट शो it in digits, we can't explain it in words, we just can feel the satisfaction and the usefulness from our shoppings. Here we have now characteristics, खुसूसियात या खूबियाँ, properties. तो यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो फर्स्ट ईयर आर्ट्स की बुक में से लिए गए ग्राफ्स हैं जिनमें बताया जाएगा कि किस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि असल इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ कौन सा है। डायग्राम नंबर 2 जो बुक में आपके दिया गया है in straight line just in this shape to downward direction. तो इस तरह की जो ग्राफ्स हैं जैसे ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस पर के सीधी लाइंस आ रही हैं, स्ट्रेट लाइंस सीधी अगर लाइंस आ रही हैं तो आप पहचान लें कि ये भी इंडिफरेंस कर्व नहीं है। अदम तरजीह के खत ऊपर से सीधा नीचे नहीं गिरते, तो दिस इज रॉन्ग ग्राफ। डायग्राम नंबर 3 में इंडिफरेंस कर्व कांट मूव अपवर्ड डायरेक्शन, ये अपवर्ड स्ट्रेट या सीधे लाइंस में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करते फ्रॉम left to right in a straight line just like that you can see in diagram number 3. ये इस तरह की शेप के भी नहीं होते, ये लेफ्ट से राइट अपवर्ड साइड पे जो जा रहे हैं, बाएं से दाएं जानिब ऊपर को नहीं जाती ये लाइंस, तो ये ग्राफ भी गलत है, ये भी नहीं है। और इन डायग्राम नंबर 4 इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट क्रॉस ईच अदर, ये एक दूसरे को यूं क्रॉस भी नहीं करते, एक दूसरे को टच भी नहीं करते, अलग अलग बनते हैं। इस ग्राफ में देखें, डायग्राम नंबर 4 में आप देखें एक दूसरे को कता या क्रॉस नहीं करते, बल्कि जो फर्स्ट मैंने आपको दिखाया कि जिसमें लेवल्स थे
یوں ترتیب سے اس طرح ہوتے ہیں. ڈائیگرام نمبر 5 میں آپ دیکھیں indifferent curves are always convex. یہ ہمیشہ محدب یعنی اس طرح ڈی شیپ میں ہوتے ہیں. آؤٹورڈ طرف جو ہے ان کا شیپ نکلا ہوتا ہے. ٹو دا اوریجن سے مراد مبدا یعنی ابتدا سے، شروع سے، آغاز سے. اینڈ سلوپس ڈاؤنورڈ ناٹ تھک، اور نیچے کی طرف جو ہے وہ ان کا سلوپ جھکاؤ چلا جاتا ہے اور یہ زیادہ تھک نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہ ڈفرینٹ ہم نے جو ہے کمبینیشنز گڈس کے بنائے ہیں، تو ہمیں ڈفرینٹ باکسز ملے ہیں اور ان ڈفرینٹ باکس کارنرز حاصل ہوئے ہیں، لوکس حاصل ہوا ہے، اور اس مقام پر ہم اس کی شیپ یوں تیار کرتے ہیں کانویکس شکل میں. یہ ہے اصل انڈیفرنس کرو. یہ محدب ہوتے ہیں بائیں سے دائیں، نیچے کو رجحان بایاں، یہ بائیں سے دائیں. یہ دیکھیں یہ دائیں طرف نیچے کی طرف رجحان یعنی سلوپس ڈاؤنورڈ. یہ ہے حقیقی عدم ترجیح کا خط. ڈائیگرام نمبر 6 انڈیفرنس curves does not move downward from left to right directions. یہ کبھی بھی جو ہے وہ بائیں طرف سے دائیں طرف نیچے کی طرف بھی جو ہے نہیں جاتے سیدھے اسٹریٹ، نہ اوپر کی طرف جاتے ہیں نہ نیچے کی طرف جاتے ہیں، اور نہ یہ سیدھی لائنز میں ہوتے ہیں. یہ مستقیم خط کی شکل میں نہیں ہوتے، اسٹریٹ لائنز میں نہیں ہوتے. ڈائیگرام نمبر 7 میں indifference curve are not in inward shape or in concave shape، اور یہ مقعر شیپ یعنی اس طرح کی شیپ میں بھی نہیں ہوتے. اس طرح یہ جو شیپ میں نے شروع میں گراف میں بتائی کانکیو شیپ، مقعر شیپ، اس شکل میں بھی نہیں ہوتے، یہ بھی غلط ہے گراف. یہ گراف اور عدم ترجیح کے خط کا خم یعنی اس کا جو یہ گولائی ہے، یہ جو موڑ ہے الٹی طرف اوپر کو نہیں ہوتا، یہ اس طرح ہوتا ہے. کانویکس شیپ یہ ہوتی ہے اور کانکیو شیپ یہ ہوتی ہے، اور انڈیفرنس کے کرو ہمیشہ کانویکس شیپ میں سی شیپ میں اس طرح کی شیپ میں ہوتے ہیں. سو دس از اس کو پہچان لیں، یہ ہے آپ کا انڈیفرنس کرو. واٹ ڈز انڈیفرنس کرو ریپرزینٹ؟ انڈیفرنس کرو کیا ظاہر کرتے ہیں، کیا پیش کرتے ہیں، کیا کانسیپٹ پیش کرتے ہیں؟ An example of indifference curve is when you don't care or put effort into something. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ نے جو بھی سلیکشنز خریدے ہیں شاپنگ کے، ان سب میں ایک جیسی یوٹیلیٹی ہے، اور آپ جو ہے بالکل بھی غیر جانبدار ہیں کہ آپ ان میں سے کوئی بھی بنڈل اور باسکٹ آف پروڈکٹس اور دا کمبینیشن آف گڈس جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس معاملے میں آپ لاپرواہ ہیں، اس لیے اس کا نام انڈیفرنس ہے، اور انڈیفرنس کو سامنے رکھتے ہوئے curves بناتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. ایگزامپل a boy showing indifference to his dinner، کہ ایک بچہ جو ہے یا ایک لڑکا جو ہے وہ اپنے ڈنر کی طرف جو ہے زیادہ دلچسپی نہیں دکھا رہا. license from the I stock photo. Noun. The definition of indifference is lack of care, concern or interest. اس کی مین ڈیفینیشن یہی ہے کہ دلچسپی میں جو ہے کمی ہونا یا لیک آف انٹرسٹ اور کنسرن اور انسٹنٹ. So this was all about the indifference curve, and now this topic is complete. Thank you so much. Allah Hafiz.